أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اس کا درس قرآن چل رہا ہے. آج کا ہمارا درس قرآن آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موت کے بعد کا تذکرہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اور موت کے بعد جہنم میں اور جنت میں اہل جہنم کو کیا عذاب دیں گے اور اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نعمتیں عطا کریں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فرمایا کہ بے شک پس جب سور میں پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ تو اس دن نسب یہ کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتے کوئی ناطے یہ کوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ ہی اس دن کوئی آدمی کسی آدمی سے کوئی سوال کرے گا. پہلی بات کہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا. سور کے بارے میں روایت آتی ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت ساری کی ساری دنیا وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی. یہ ہے سور کے اندر پھونکا جانا. جس وقت قیامت قائم ہوگی فلا انساب بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس وقت جو رشتے ہیں جو قرابتیں ہیں وہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گی. ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، ہر شخص اپنی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ اس دن ماں باپ بیٹا بھائی بہن یہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. جس طرح قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، کہ قیامت والے دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی. کس لیے بھاگ رہی ہوگی؟ کہ یہ آج کے دن مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کر لے. ولا یتساءلون اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، بلکہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ بھاگ رہے ہوں گے. وہاں پر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کو اپنا کام آئے گا، کسی کا کیا ہوا اس کو کوئی کام نہیں آئے گا. یہ حالت کفار کے بارے میں ہے کہ وہاں پر کفار ایک دوسرے کو بالکل نہیں پوچھیں گے، لیکن برخلاف مومنین کے ان کی یہ حالت نہیں ہوگی.
ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بالکل ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے، حالات اور واقعات دریافت کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے۔ آگے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قیامت والے دن میزان عدل میں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی بس وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کی نیکیاں ہلکی ہوں گی پس یہ لوگ خسارے میں ہوں گے اور جہنم میں رہیں گے۔ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جہنم میں ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ صرف جہنم میں جائیں گے یہ تو قرآن کا آگے جو آیتیں ہیں، اور جہنم میں سب سے زیادہ دردناک عذاب کس طرح کا ہوگا۔ آج اگر ہم بھی دنیا میں کسی انسان کو اس حالت میں دیکھیں تو ہمیں اس سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے جو ہوں گے وہ جلا دیے جائیں گے، وہم فیہا کالحون، اور وہ بد شکل رہیں گے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے چہرے جل جائیں گے اور وہ بد شکل رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ ان کا یہ اوپر والا ہونٹ جو ہوگا یہ بھی جل جائے گا اور نیچے والا بھی۔ جس آدمی کے یہ ہونٹ اوپر سے کٹے ہوئے ہوں یا نہ ہو کتنا برا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے پہ قرآن کہتا ہے کہ تلفح وجوہہم النار، وہ آگ اتنی سخت ہوگی کہ ان کے چہروں کو جلا دے گی، اور وہم فیہا کالحون، اور وہ برے لگ رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی کسی کا یہ ہونٹ کٹے ہوئے نظر آئیں تو وہ کتنا بدصورت بھی لگتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر سے جب دانت سامنے نظر آ رہے ہیں تو وہ کتنا بد شکل لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ بد شکل لگ رہے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ ان کو فرمائے گا کیا تمہارے سامنے ہماری آیات، میری نشانیاں، وہ تلاوت کرنے والے نشانیاں بیان کر رہے تھے، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم ان کو جھٹلا رہے تھے۔ تمہیں اسلام کی دعوت دی، تم نے اس کو ٹھکرایا۔ تمہیں موت کے بعد کی حقیقی زندگی کے بارے میں کہا، تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اب تم جہنم میں پڑے رہو۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اور یہ کہیں گے ہے ہمارے رب، یہ جہنمی کہیں گے ہے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی یہ ہم پر غالب آ چکی تھی اور ہم تھے گمراہ لوگ۔ یہ جب انسان کے اوپر بدبختی، اناپ پرستی اور انانیت اس کے اوپر غالب آتی ہے، وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر ان کے ساتھ جہنم میں فرمائیں گے ربنا اخرج